بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ بھی زور پر تھا۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا، ویڈیوز کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی۔ یہ لڑائی نہایت سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑنا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت تولوا واعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرے انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حکم فرمایا، یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں،
اور رونا تو دور، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔